7 محرم الحرام اتوار کا وظیفہ عام اجازت ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا عمل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس عمل کو ضائع کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو ابھی تک میں نے شاید اپنی زندگی میں یہ والی ترتیب اور یہ والا وظیفہ اور یہ جو اپنے معمولات کے اندر اس عمل کے جو فوائد پائے ہیں وہ میں نے آج سے پہلے یہ اپلوڈ نہیں کیا۔ نہ وظیفہ عام روٹین میں احباب کو دیتے رہتے ہیں اس عمل کو، لیکن اس طرح مطلب یوٹیوب کے اوپر پہلی دفعہ میں یہ اس عمل کو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ایک دن کا ہی یہ عمل ہے۔ اور بہت سارے لوگ مجھے پتہ ہے کہ کمنٹس میں آ کے نیچے لکھیں گے کہ جی ہم 8 محرم کو کر لیں، ہم 9 محرم کو کر لیں، یا 10 محرم کو کر لیں، یا اس کے بعد یا اس سے پہلے۔ دیکھیں پوری زندگی میں جب بھی آپ یہ قرآن پاک سے وظیفہ ہے، آپ جب بھی پڑھیں گے اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو، تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کو فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ لیکن یہ 7 محرم الحرام کا یہ عمل کیوں ہے؟ دیکھیں 7 محرم کو اتوار کا دن ہے، پیر بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، منگل بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ عمل دن کے اعتبار سے نہیں ہے، مطلب اتوار پیر منگل کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ عمل محرم کے اعتبار سے ہے۔ 7 محرم، جب بھی 7 محرم زندگی میں آپ پائیں، اس کی نسبت ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خاص نسبت ہے اس عمل کو، اور اس کی میں آگے چل کے اشارتاً کوئی وضاحت بھی پیش کروں گا آگے۔ یہ ظاہری بات ہے 7 محرم کو امام علی مقام امام حسین کے خاندان پر پانی بند ہوا تھا، تو یہ سارے معاملات جو ہے، اگر میں واقعات بیان کرنا شروع کروں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اور میرا موضوع واقعات ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں فضائل کی طرف، واقعات کی طرف نہیں جاتا، نہ ہی میں ذاتی واقعات بیان کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، اور نہ ہی یہ مطلب موقع کی مناسبت کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں فضائل کے حوالے سے بات نہ کروں، بلکہ میں عمل کو سمجھانے کے متعلق جتنا ہو سکے جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے وہ پراپر طریقے سے آپ کو ڈیلیور کروں، پراپر طریقے سے آپ کو اس کا اپنے وعدے کو نبھاؤ کہ آپ اس عمل کو بے روزگاری کے لیے کیسا کرنا ہے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو کیسے کرنا چاہیے آپ کو۔ دیکھیں اگر عمل کو پراپر طریقے سے سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل میں کامیابی تبھی ملتی ہے، اور عمل میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو عمل کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر کام کے لیے ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا وظیفہ کرنے کا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، چاہے کوئی بندہ اس عمل کا عامل ہو یا نہ ہو، لیکن ہر کام کے لیے، جیسے سر میں درد ہے اس کے لیے یہ وظیفے کی ترتیب اور ہے، بخار ہے اس بخار کے لیے یہ وظیفے کی ترتیب اور ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جسمانی اندرونی معاملات ہے، اس کے لیے اس وظیفے کی ترتیب اور ہے، اور اگر جسم پر پھنسیاں، پھوڑے وغیرہ، زخم وغیرہ ہے، پیپ وغیرہ والے ہے، یا عام ہے یا بہت خطرناک ہے، تو اس کے لیے اس وظیفے کو کرنے کی ترتیب اور ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کے لیے ترتیب اور ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ اسی طرح بے روزگار ہے کوئی، بے روزگار میں بھی جو ہے دن کے روزگار کی اور رات کے روزگار کی عمل کرنے کے طریقہ کار اور ہے، یعنی کہ کچھ لوگ نائٹ میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہی نائٹ کا ہے، کچھ لوگوں کا دن کا ہے، کچھ لوگوں کا نائٹ اور ڈے کا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے سارے اصل میں طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کس عمل کو کرنا ہے۔ تو کوشش یہ ہم کرتے ہیں کہ آپ کو وہ ترتیب دی جائے اور وہ ٹائم دیا جائے جس میں آپ جو ان سے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہر عمل کی ترتیب اور ٹائم ٹیبل علیحدہ علیحدہ، اور تمام مقاصد کو بیان کریں اور اس کی ترتیب بیان کریں، اس کا ٹائم ٹیبل بیان کریں، تو پھر بہت زیادہ لمبی ویڈیو بن جاتی ہے، یعنی کہ 1 گھنٹے تک ویڈیو جا سکتی ہے۔ تو ویسے میں لے کر کبھی نہیں گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5-6 منٹ 7 منٹ پہ لوگ بہت زیادہ جو ان سے ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لوگوں کا تو ذہن ہوتا ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر ہمیں کوئی ایسا عمل ملے اور جن حاضر وہ بولے ہاں میرے آقا حکم ہو، تو وہ پھر بندہ کہے جی مجھے تو جناب کروڑ پتی کر دو، ارب پتی کر دو، کھرب پتی کر دو، مجھے یہ مجھے وہ۔ تو کئی لوگ نا جنات کے بھی بڑے خواب دیکھتے ہیں نا، ان کو دیکھنے کے بھی، کیونکہ اس سے اگلی میں جو ویڈیو بنانے والا ہوں نا سفید مٹھائی پر 10 محرم کو جنات کو ہدیہ کرنے کا طریقہ، تو وہ میں آپ کا اس میں خواب پورا کرنے والا ہوں۔ جو جنات کے شوقین لوگ ہیں نا، یا جنات سے کام لینے والے لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جنات ہمیں نظر نہ آئے اور ہمارا کام بھی کرے اور ہمیں نقصان بھی نہ پہنچائے، تو وہ جو اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہوگی
تو وہ آپ دیکھ لیں 4-5 گھنٹوں بعد اس کی اپلوڈنگ کے 4-5 گھنٹوں بعد دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ہماری 7 PM اور 10 PM میں کوشش کرتے ہیں ہم، ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، تو ٹائم آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے لیکن کوشش یہی کرتے ہیں 7 PM میں اور 10 PM میں ہماری جو ویڈیو، تو 10 PM پہ جو ویڈیو آئے گی وہ سفید مٹھائی والی ہے 10 محرم جنات والی۔ چلیں جی، اب آپ کو نوکری کے حوالے سے ذاتی مکان آپ خریدنا چاہتے ہیں، ذاتی سواری آپ خریدنا چاہتے ہیں، اچھا خاص طور پہ نا میں ٹائم بہت زیادہ 5 منٹ ہو چکے ہیں جی، میرے لیے یہ بہت زیادہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اگر آپ مجھے پوری اجازت دیں اور پورے اچھے طریقے سے مجھے صحیح مطلب مجھے سمجھ آ جائے، دیکھیں لائک آپ جب کرتے نا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ آپ ضرور کیا کریں، تو اس طرح کا لائک اگر ملنا شروع ہو جائے کثیر تعداد میں تو یقین مانیے کہ ہم تو کوشش کریں کہ آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ تفصیل سے میں عمل سمجھاؤں، عمل کراؤں، ٹھیک ہے نا، تو وقت کے لحاظ سے پھر وقت تھوڑا ہوتا ہے تو جتنی ہم نے بات ڈیلیور کرنی ہوتی ہے نا میں اس کو پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کی نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو عمل آپ نے کرنا ہے نا وہ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھنا۔ اب یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بیماریوں سے شفا کے لیے، اب بیماریوں میں جتنی بھی بیماری ہے، چاہے وہ سر درد ہے، آنکھیں درد ہے، جسم درد ہے، جسم کے اندرونی اعضاء کا معاملہ ہے، بیرونی اعضاء، کوئی بھی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہاں پہ بیماری سے شفا کے لیے آپ نے یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو آپ نے سننا ہے، آپ اس کو لگا لیں موبائل پہ اور اس کو آپ سننا شروع کر دیں۔ سننے سے پہلے آپ نے جو ان سے ہے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا اثار کر لینا ہے، یعنی کہ اثار کرنے کا سب سے بہترین طاقتور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی پر دم کریں، وہ تھوڑا سا 21 مرتبہ درود ابراہیم پانی پر دم کر کے وہ تھوڑا سا پانی سر پہ ڈالیں، چہرے پہ ڈالیں، جسم پر اس پانی کا مساج کریں، یعنی کہ کپڑوں کے اوپر کر لیں اور وہ پانی تھوڑا سا پی لیں، اس طریقے سے آپ کا اندرونی بیرونی اثار ہو جائے گا۔ یہ آپ نے سورہ مبارکہ کو سننا ہے اور پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو کمال ہے، لاجواب ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ کو سننے کی بھی اجازت ہے اور پڑھنے کی بھی اجازت ہے اور وظیفے کی بھی اجازت ہے، مرد و خواتین سب کو، ٹھیک ہے، ٹائم ضائع نہ کریں، آپ کی اجازت ہے، آپ کو بس لائک کریں، کمنٹ میں ایک دعا دے دیں، کوئی بھی آپ دعا دیں، یا درود شریف کی دعا میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ کر دیں سبحان اللہ، تو انشاءاللہ آپ کو شامل 3 مرتبہ درود شریف پڑھے شامل ہو جائے۔ اچھا سر، اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شفا کے لیے اس کو سن بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، سننے کے لیے 3 مرتبہ سننا ہے اور 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کا پراپر جو ٹائم ہے نا وہ ہے بیماری سے شفا کے لیے عصر کی نماز کے بعد، سمجھ آ گئی ہے؟ اب کوئی جادو جنات تعویذات اثرات کا یا دشمنوں کا ستایا ہوا یا دشمنوں سے ذلیل و رسوا برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ظہر کے نماز کے بعد پڑھیں۔ کاروبار کے لیے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اسے فجر کے بعد پڑھے، نوکری کے لیے جو اس کو پڑھنا چاہتا ہے وہ اسے عشاء کے بعد پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ فجر کے بعد وہ لوگ جو کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت لانا چاہتے ہیں، کسٹمر دکانوں پہ، گاہک پراپرٹی ڈیلر ہے، پلاٹوں کے حوالے سے، بیوٹی پارلر ہے، کوئی بھی آپ کا کام، سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ تو 7 محرم الحرام اتوار کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو کرنے سے آپ کو کامیاب طریقہ اب سارے میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب آپ نے اس کو کرنا کیسے؟ اس کو کرنا اس طریقے سے کہ آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان جو ہے وہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، سورہ رحمان 3 مرتبہ، جس بھی ٹائم پہ پڑھیں گے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے سورہ رحمان جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور درود ابراہیم 21 مرتبہ اول آخر، ٹھیک ہے جی۔ پڑھ کے اصل چیز یہاں پہ شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھائی مکمل کرنی ہے تو آپ نے ایک پانی کا گلاس، پانی کی بوتل رکھنی ہے اور اس پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کے پاس تھوڑے سے چاول ہونے چاہیے، اچھا وہ چاول پکے ہوئے ہو یا کچے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پکے ہوئے ہو تب بھی آپ، کچے ہو تب بھی آپ، لیکن جھوٹے نہ ہو، یعنی کہ جھوٹے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی زبان سے ٹچ نہ ہوئے ہو، کسی کے ہونٹوں سے زبان سے ٹچ نہ ہوئے ہو نا، وہ چاول جھوٹے نہ ہوئے ہو، سمجھ آ رہی؟ وہ چاولوں کی ایک مٹھی آپ نے اپنے پاس رکھنی کرنی ہے اور وہ آپ نے عمل کرنے کے بعد اس سورہ رحمان کو 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر، اور وہ آپ نے چاولوں پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ، پانی آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں چھینٹے لگانے ہیں یا دکان یا کاروبار پہ چھینٹے لگانے ہیں، ٹھیک ہے جی، شاور کر دیں آپ جو بھی ہے،
لیکن آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ان چاولوں کو آپ نے گھر کی چھت پہ نہیں پھینکنا، گھر کے اندر صحن میں نہیں، بلکہ گھر کی حدود سے باہر آپ نے ان چاولوں کو رکھ دینا۔ یقین مانیے یہ عمل 7 محرم کو جس نے کر لیا وہ انشاءاللہ العزیز مجھے دعائیں دے گا، اور جو مقصد اس کا حاجت جو ہوگی فوراً اسے کامیابی ملے گی۔ 10 سال سے جو لوگ ناکام بیٹھے تھے نا، اور جو لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، ان کو بھی الحمدللہ کامیابی ملی ہے۔